محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا یہ مبارک اور باسعادت مقدس پاکیزہ مہینہ نصیب فرمایا. وہ مہینہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. 11 مہینوں میں جتنے مہینے ہیں ان میں رمضان کا مہینہ ان 11 مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کو اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں عطا فرماتے ہیں. یعنی جو شخص رمضان کا مبارک مہینہ روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے گزارے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 خوشیاں عطا فرماتے ہیں. پہلی خوشی آپ نے فرمایا فرحۃ عند فطری، ایک خوشی اس کو اس وقت میسر آتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے. یعنی انسان جب پورا دن روزے سے ہوتا ہے، بھوک پیاس اس کو ستا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور بڑی شدت سے وہ انتظار کرتا ہے کہ افطاری کا وقت ہوگا تو میں افطاری کروں گا. تو اس افطاری کے وقت اس کو جو خوشی میسر آتی ہے وہ عام کھانوں کے وقت اس کو وہ خوشی نہیں ملتی. یہی وجہ ہے کہ یہ خوشی اس شخص کو نہیں ملتی جس کا روزہ نہیں ہوتا. یعنی اگر ایک ہی دسترخوان پر 2 افراد بیٹھے ہوں، ایک وہ جس کا روزہ ہو اور ایک وہ ہو جس کا روزہ نہ ہو، تو روزہ دار کو افطاری کے وقت جو دلی خوشی، دلی اطمینان، دلی سکون اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، وہ جس نے روزہ نہیں رکھا اس کو وہ خوشی نصیب نہیں ہوتی. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر جو یہ فرمایا گیا کہ افطاری کے وقت اس کو ایک خوشی ملتی ہے، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جائے تو یہ افطار کا وقت ہوتا ہے. اس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں. یعنی اب روزہ ختم ہو گیا، اب افطاری یعنی اب رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عید الفطر کی خوشی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. چنانچہ جس شخص نے روزہ رکھا ہو، پورا مہینہ روزے رکھ کر گزارا ہو، قیام اللیل میں، تراویح میں، عبادات میں گزارا ہو، اس کی خوشی اور جس نے ان چیزوں کا اہتمام نہ کیا ہو اس کی خوشی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور ظاہر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ دار کو یہ خوشی عطا فرماتے ہیں. اور دوسری خوشی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت اس روزہ دار کو نصیب ہوگی جب وہ اپنے اللہ سے ملے گا.
یعنی گویا اس حدیث شریف کے اندر ایک مسلمان کو اس بات کی ضمانت دی گئی ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ سے ملتے وقت کسی انسان کا خوش ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے. تو گویا ایک طرح سے بشارت دی گئی ہے, خوشخبری دی گئی ہے ان لوگوں کو جو یہ رمضان کا مہینہ اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے اور قیام اللیل میں اور تراویح میں اور عبادات میں گزارتے ہیں. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا, کہ ہر قوم کا ایک تہوار ہوا کرتا ہے, ہر قوم کی ایک عید ہوا کرتی ہے. آپ نے فرمایا یہ ہماری عید ہے. اسلام نے مسلمانوں کو 2 عیدیں دی ہیں, ایک کا نام ہے عید الفطر اور دوسری عید کا نام ہے عید الاضحیٰ. اور اگر غور کیا جائے تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں ایک ایسے موقع پر مسلمانوں کو یہ تہوار منانے کا, اس کو سیلیبریٹ کرنے کا, اس تہوار میں خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے جو دوسری اقوام سے, دوسری ملتوں سے بہت مختلف ہے. اگر دیکھا جائے عیسائیوں کی عید 25 دسمبر کو کرسمس کا دن منایا جاتا ہے, تو ان کی عید کا تعلق اس بات سے ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی تھی. اگرچہ یہ بات تاریخی لحاظ سے بھی بالکل غلط ہے, لیکن انہوں نے اپنے لیے عید کے جس دن کا انتخاب کیا ہے وہ ایک واقعے کی یادگار میں کیا ہے. اسی طرح اگر ہندوؤں کو دیکھ لیا جائے, اسی طرح اگر یہودیوں کو دیکھ لیا جائے, تو ہر شخص اور ہر قوم میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ کسی واقعے کی یادگار میں یہ عید مناتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو جو عید دی گئی یہ اس سے بالکل مختلف ہے. عید الفطر کو اگر دیکھا جائے تو اس کو ایک ایسے موقع پر رکھا گیا کہ مسلمان ایک بہت بڑے فریضے سے, ایک بہت بڑے فضیلت والے مہینے میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے جب اس عبادت سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ان کا دل خوش کرنے کے لیے ان کو یہ خوشی اور یہ عید کا موقع عنایت فرماتے ہیں. اسی طرح اگر عید الاضحیٰ کو دیکھا جائے تو 9 ذی الحجہ کو عرفات کے اندر حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے, جس کے بغیر اگر کوئی عرفہ کا وقوف نہ کرے تو اس کا حج نہیں ہوتا. تو 9 ذی الحجہ کو سارے مسلمان جو وہاں پر حج کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں وہ حج کا اتنا عظیم فریضہ انجام دیتے ہیں, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 ذی الحجہ کو اگلے دن مسلمانوں کو خوشی عطا فرماتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کا تہوار ان 2 مواقع پر رکھ کر یہ بات بتائی گئی ہے, یہ درس مسلمانوں کو دیا گیا ہے کہ مسلمان کے لیے اصل خوشی کا موقع, مسلمان کے لیے اصل خوشی کی گھڑی اور کسی دن کو منانے کا موقع وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے اللہ کو راضی کر کے فارغ ہو جائے. یعنی اگر کوئی خوشی ایسی ہے کہ اس میں انسان اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکا, اس کا اللہ اس سے ناراض ہے, تو ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی ایسے موقع کو خوشی کا موقع بنائے اور اس کو تہوار بنائے. تو ایک تو ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی ملے, جب کوئی ایسا موقع ہو, شادی کا موقع ہو, عقیقے کا موقع ہو, کوئی ایسا موقع ہو, نکاح کا موقع ہو, تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم اپنی اس خوشی میں اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دیں گے تو یہ پھر ہمارے لیے بہت پریشانی کا سبب بنے گا. اس لیے کہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے, جب اس کو پریشانی پہنچتی ہے, جب وہ کسی پریشانی میں جکڑا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے گناہوں کی وجہ سے, تو پھر اس وقت وہ پریشان ہوتا ہے اور اس وقت وہ آرزو کرتا ہے اور حسرت کرتا ہے کہ کاش میں یہ کام نہ کرتا. قیامت کے دن سارے گناہگار اور سارے کافر یہی حسرت کریں گے کہ کاش یہ گناہ میں نے نہ کیا ہوتا, کاش یہ گناہ میں نے نہ کیا ہوتا. تو یہ عید کا موقع ایک تہوار ہے مسلمانوں کا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ اس دن خوشی منایا کرتے تھے, اور جو لوگ خوشی مناتے تھے, خوشی کا اظہار کرتے تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت خوش ہوتے تھے.
چنانچہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے تعلق والوں کے ساتھ اس انداز سے ملا جائے کہ ان کو بھی خوشی ہو، آپ کو بھی خوشی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی اس چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ ان کے سامنے خوشی کا اظہار کیا جائے۔ تو یہ دن دلوں کی صفائی کا دن ہے۔ اس دن ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک دن عطا فرمایا، تو اب ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ اس لیے کہ اگر کسی مسلمان کا دل دوسرے مسلمان کے لیے صاف نہیں ہے، اگر کسی کا دل اپنی بیوی کے لیے صاف نہیں ہے، کسی بیوی کا دل اپنے شوہر کے لیے صاف نہیں ہے، اگر والدین کا دل اپنی اولاد کے لیے اور اولاد کا دل اپنے والدین کے لیے صاف نہیں ہے، اور وہ دل میں اپنے کسی رشتہ دار کے لیے، اپنے کسی عزیز کے لیے، اپنے کسی دوست کے لیے کوئی کینہ، بغض اور حسد رکھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے شخص کی مغفرت لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم ایک دوسرے سے بڑا ملتے ہیں، عید مبارکباد کہتے ہیں، گلے ملتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ان لوگوں سے ملنے کا دن ہے جن کے ساتھ آپ کی کوئی چٹکلش ہو، جن کے ساتھ آپ کی کوئی لڑائی ہو، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، کوئی بھی آپ کا تعلق ہو، اصل میں ان سے ملنے کا دن ہے کہ ان سے ملا جائے اور اپنے دلوں کو صاف کیا جائے اور اس کے سامنے خوشی کا اظہار کرے اور وہ آپ کے سامنے خوشی کا اظہار کرے تاکہ یہ دل صاف ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مبارک حدیث کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہوتا، یہ دوستی نہیں ہوتی، یہ آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ فَيَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، کہ جب ملتے ہیں تو یہ اس سے منہ پھیرتا ہے اور یہ اس سے منہ پھیرتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، کہ ان میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ تو اس لیے یہ اصل دن ہے دلوں کی صفائی کا، اور ایک ایسا موقع، ایک ایسا مبارک دن اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرمایا کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اذا كان يوم فطر اذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكة، کہ جب مسلمانوں کی عید کا یعنی عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر فخر کرتے ہیں۔ فخر اس لیے کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا اللہ آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں خون بہائے گی، جو فساد مچائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو جب یہ عید کا موقع ہوتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر فخر فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں ملائکتی ما جزاء اجیر وفى عملہ، اس مزدور کا بدلہ، اس کی مزدوری کیا ہے جو اپنا کام پورا کر لے۔ یعنی ایک آدمی اگر مزدوری کرتا ہے، پورے دن مزدوری کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں جزاؤہ ان یوفى اجرہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کا اجر اور اس کی مزدوری اور اس کی دیہاڑی اور جو اس کا حق بنتا ہے وہ اس کو پورا دے دیا جائے، کہ جب اس نے مزدوری پوری کر لی ہے تو اب اس کو اس کا حق اور مزدوری بھی اور اس کا بدلہ بھی پورا دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملائکتی عبیدی و امائی قضوا فریضتی علیہم، کہ میرے بندوں نے اور میری بندیوں نے اس فریضے کی تکمیل کی ہے جو میں نے ان پر فرض کیا تھا، یعنی رمضان کے روزے میں نے ان پر فرض کیے تھے، میں نے ان کو اس مزدوری پر لگایا تھا کہ پورا مہینہ تم نے مزدوری کر کے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، تو انہوں نے اس فریضے کی تکمیل کر دی ہے۔ ثم خرجوا يهجون الى الدعاء، اور اب یہ میدان میں جمع ہے میرے سے مانگنے کے لیے، میرے سے دعا کرنے کے لیے، میرے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے، یعنی پورا مہینہ مزدوری کی، روزے رکھے، اور اب یہ میدان میں جمع ہے مجھ سے مانگنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعزتی وجلالی وعلوی وکرمی وارتفاع مکانی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم،
مجھے میرے کرم کی قسم، مجھے اپنے بلند مقام کی قسم، لأجیبنہم، میں ضرور آج ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد غفرت لہم وبدلت سیئاتہم حسنات، کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی اور ان کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا۔ یہ وہ مبارک موقع ہے کہ جس موقع پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور عید کے موقع پر اللہ تعالیٰ یہ انعام فرماتے ہیں مسلمانوں پر کہ پورے مجمع کی اور سارے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے فَيُرَدُّونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، کہ وہ اس حال میں لوٹائے جاتے ہیں کہ وہ سارے بخشے بخشائے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھولتے ہیں۔ ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں، وگرنہ ہم نے سارا مہینہ روزہ رکھ کر اللہ پر تو کوئی احسان نہیں کیا، ہم نے تو اپنا فریضہ ادا کیا، اگر ادا نہیں کریں گے تو ہم پر فرض ہے، اگر ادا نہ کریں تو اس کا جو دنیا میں اس کی جو عاقبت اور اس کا جو انجام بد ہے وہ ہمیں دنیا میں بھی دیکھنا پڑے گا اور آخرت میں بھی۔ لیکن یہ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ آج بھی پیر کا دن ہے اور عید کا بھی دن ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے مسلمانوں کی جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، اس لیے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی مغفرت نہیں، جس کی بخشش نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس شخص کو جو اس کے ساتھ شرک کرے۔ انہ من یشرک باللہ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے، جنت ایسے شخص پر اللہ نے حرام کی ہے۔ تو پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور سب کی مغفرت، مسلمانوں کی جو شرک نہ کرتے ہو مغفرت کر دی جاتی ہے۔ لیکن ان لوگوں کی، ان دو مسلمانوں کی جن کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو، جو ایک دوسرے کا چہرہ نہ دیکھنا چاہتے ہو، جو ایک دوسرے سے کسی بات پر لڑ بیٹھے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظروا هذین حتی یصطلحا، کہ اب انتظار کرو، ان کے اعمال نامے میں بخشش میں لکھو، انتظار کرو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ انظروا هذین حتی یصطلحا، انتظار کرو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ انظروا هذین حتی یصطلحا 3 دفعہ فرمایا جاتا ہے کہ ابھی انتظار کرو۔ تو گویا ایسے شخص کی مغفرت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو صاف کرے۔ تو جہاں ہم خوشیاں مناتے ہیں، جہاں ہم عید مناتے ہیں، وہاں ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم اپنی اس خوشیوں میں، ان خوشیوں کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کو شریک کریں، اپنے گھر والوں کو شریک کریں، اپنے والدین کو شریک کریں، اپنے رشتہ داروں کو شریک کریں۔ عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کی ادائیگی یہ واجب ہے ہر صاحب نصاب شخص پر، اور اگر کسی نے عید کی نماز کے لیے آنے سے پہلے ادا نہیں کیا تو یہ کبھی ذمے سے ساقط نہیں ہوتا، یہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ زندگی میں جب بھی اس کے پاس پیسے ہو ادا کرنا پڑے گا، یہ ساقط نہیں ہوتا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ آدمی عیدگاہ آنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دے اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا فلسفہ ہے، کیا درس، کیا میسج، کیا پیغام مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کہ عیدگاہ آنے سے پہلے وہ صدقۃ الفطر ادا کر رہا ہے، ہر مسلمان عیدگاہ آنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر رہا ہے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ خوشی صرف اپنی ذات کی حد تک محدود نہیں ہونی چاہیے، اس خوشی کے اندر غریبوں کا حصہ ہونا چاہیے، اس خوشی کے اندر ان نادار لوگوں کا حصہ ہونا چاہیے جو اپنی اس عید کی خوشیوں کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، جو اپنی عید منا نہیں سکتے، ان کا حصہ ہونا چاہیے اس عید کے اندر۔ تو اس لیے ہم اپنے آس پاس بھی دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ میں نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے 4-4 5-5 جوڑے سلوائے ہوں اور ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہو جس کے بچے کے پاس ایک جوڑا بھی پہننے کا نہ ہو، تو یقیناً یہ ہمارے لیے خطرے کی بات ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے تو ساری آسائشیں اپنے لیے فراہم میسر کر رکھی ہیں اور میرے پڑوس میں کوئی ایسا آدمی ہو جو عید کی خوشیاں نہ منا سکتا ہو، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ عید کے دن کسی کا پڑوسی اس حال میں رہ جائے
کہ وہ غربت کی وجہ سے یا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی مالی پریشانی کی وجہ سے اپنی عید نہ منا سکے. یہ جو عید کا موقع ہوتا ہے اجتماعیت کا درس دینے کے لیے، یہ جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں جماعت کے ساتھ، یہ مسلمانوں کو اجتماعیت کا پیغام دینے کے لیے ہے کہ وہ آپس میں باہم شیر و شکر ہو کر اور آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. آپ نے فرمایا ایک مسلمان ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ستون کی حیثیت رکھتا ہے. اور پھر آپ نے اپنے ان انگلیوں کو، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے کو یوں مضبوط کرتا ہے. تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو، چاہے اس سے ہمارا کوئی بھی رشتہ ہو، خونی رشتہ ہو، دینی رشتہ ہو، مذہبی رشتہ ہو، ہمیں اس کو مضبوط کرنا چاہیے. اور یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ اس کو یہ خوشی منانے کا موقع فراہم کیا جائے. تو ایک تو ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ گزرا تو ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد اب ہم کہیں کہ نمازیں بھی معاف اور جناب ہر قسم کے فرائض، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے ہم ہاتھ جھڑک دیں کہ بس ایک سال بعد دوبارہ رمضان آئے گا تو نمازیں پڑھیں گے. یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک خوشخبری دی گئی ہے کہ مسلمانوں کی مغفرت ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اب آئندہ کی زندگی کو ہم ایسا بنائیں کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. توبہ کا دروازہ تو اس وقت تک کھلا ہے جب تک انسان پر رضا کی کیفیت طاری نہیں ہو جاتی. لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان سے توفیق سلب کر لیتے ہیں. توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق عنایت نہیں کرتے کہ وہ توبہ کرے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ایسی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ کسی انسان کے لیے اس سے بڑا خطرے کی کوئی بات نہیں کہ وہ اس دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس کا اللہ اس سے ناراض ہو. کہیں ایسا نہ ہو. اب عید کا موقع آتا ہے، ہمارے نوجوان عید کے دوسرے دن تیسرے دن پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں، گاڑیوں میں، بسوں میں، کوچوں میں، موٹر سائیکلوں پر. تو جناب گاڑی کے اندر میوزک بھی لگا ہوا ہے، گانے بھی لگے ہوئے ہیں، ناچ بھی ہو رہا ہے، گانا بھی ہو رہا ہے، ڈانس بھی ہو رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی ہمیں اس لیے عطا کی تھی. یعنی اللہ نے مسلمانوں کو خوشی دی کہ بھائی یہ دن تمہاری خوشی کا، ایک دن تم خوشی مناؤ. اس کو اللہ تعالیٰ کی میزبانی کا دن قرار دیا گیا ہے حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی میزبانی کرتے ہیں. یہ سارے بندے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اس دن. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو یہ موقع عنایت کریں. پورم شو چې موږ د اشاره درکو کنه نو بیا به ودرېږي که په 15 منټه بار هم ها نه که 10 منټه 15 منټه پاسه کېږم کنه خلک را روان دي نو 8 بجے ٹائم نه وسا نو ٹھیک ده. هو دا خلک دنیا راځي نو بیا به په تیار مونږ کې را منډه وکړو بیا به چې نو ورته وکړو. ها کوشش وکړه. تو یہ عید کا موقع جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خوشیوں میں اور اپنی پکنک میں اور اپنی اس طرح کے ٹورز کے اندر اللہ کو ناراض کر بیٹھیں. تو شریعت ہمیں خوشی منانے سے نہیں روکتی. اگر شریعت خوشی منانے سے روکتی تو ہمیں عید کا موقع دیا جاتا. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا کہ جب اللہ کسی پر فضل فرما دے، اللہ کسی پر رحم فرما دے، اس کو خوش ہونا چاہیے، اس کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. شریعت خوشی منانے سے نہیں روکتی، عید کو سیلیبریٹ کرنے سے نہیں روکتی. کوئی خوشی کا موقع ہو یہ نہیں کہتی کہ آپ نے نئے کپڑے نہیں پہننے یا آپ نے نئے جوتے نہیں پہننے یا آپ نے یہ کرنا ہے یا آپ نے ہر وقت بس غمگین ہونا ہے. شریعت ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتی، لیکن اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ اس موقع پر انسان اللہ کو ناراض کرے. عموماً ہمارے ہاں ایسے مواقع پر جب کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہر سال میں ایک ہی دفعہ تو آتا ہے عید کا موقع. کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ایک ہی دفعہ تو شادی ہوتی ہے. کسی کا نکاح ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ایک ہی دفعہ تو نکاح ہوتا ہے. تو
تو یہ ایک ایک کر کے یہ ایک تو نہیں رہا نا، یہ تو بہت سارے ہو گئے. اس لیے کہ شادی کے موقع پر بھی ہم نے کہا ایک ہی موقع ہے زندگی میں، عید الفطر کے موقع پر بھی کہا کہ ایک ہی موقع ہے زندگی میں، عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی کہا کہ ایک ہی موقع ہے، بچے کا عقیقہ ہے تو اس میں بھی کہہ دیا ایک ہی موقع ہے. ہمارے لیے تو ہر خوشی ایک ہی موقع ہے، لیکن اگر آپ ان کو جمع کریں تو یہ ایک تو نہیں رہتی، یہ تو بہت ساری ہو جاتی ہیں. اور پھر جب انسان یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں اس سے کیا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں میرے سے کیا خطا ہوئی، پتہ نہیں کیا ایسا عمل مجھ سے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانیوں کا شکار کر دیا، تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یوں ہی کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرتے. قرآن کریم میں واضح ارشاد ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو تمہیں کوئی مصیبت کوئی پریشانی اس دنیا میں پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنے کرتوتوں کا، اپنے اعمال کا اور برے اعمال کا نتیجہ ہے. تو اس لیے خوشی کے مواقع پر ہمارا زیادہ فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم پر احسان فرمایا، ہم پر کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں خوشی کا موقع عنایت فرمایا، تو اب تو ایک انسان کو قرآن کریم میں آتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہوا کرتا ہے. اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں کہا خوشی مناؤ اور ہمیں یہ موقع عنایت کیا، اور ہم اسی دن اللہ کو اس کا بدلہ یہ دیں کہ اللہ کی نافرمانی کریں اور ہم سے نمازیں چھوٹ جائیں اور ہم سے رشتہ داروں کے حقوق چھوٹ جائیں، والدین کا ادب احترام ہم سے چھوٹ جائے. یہ بہت خطرے کی بات ہے. اس لیے ہمیں یہ بھی عزم کرنا چاہیے کہ اپنی رمضان کے بعد کی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاریں، سنت کے مطابق گزاریں. شریعت ہمیں اپنی زندگی کی مصروفیات کو پورا کرنے سے نہیں روکتا اگر وہ مصروفیات جائز ہیں. اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، جس شعبے سے زندگی کے وہ وابستہ ہے، اگر وہ کسی جائز کام میں لگا ہے تو شریعت یہ نہیں بتاتی، ہمیں یہ نہیں ہدایت دیتی کہ بس سارا دن مسجد میں بیٹھے رہنا ہے. ہاں یہ کہتی ہے کہ جب اذان ہو جائے پھر جاؤ نماز کے لیے. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا، جب اذان ہو جائے پھر جاؤ مسجد. نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 10 منٹ لگیں گے، 15 منٹ حد کریں گے تو 15 منٹ لگ جائیں گے. یہ ہمیں حکم دیتی ہے شریعت کہ اذان ہو جائے تو اس کا تو انسان کو دنیا میں بھی فائدہ ہے. انسان اگر صبح سے لے کر شام تک کام میں لگا رہے، آپ اگر اس کی سائنسی تحقیق اٹھا کر دیکھیں، ریسرچ اٹھا کر دیکھیں، ایک آدمی وہ ہے جو صبح 7 بجے سے کام شروع کرتا ہے یا 8 بجے سے کام شروع کرتا ہے اور 5 بجے اپنی کرسی سے اٹھتا ہے اور 5 بجے اپنے کام سے اٹھتا ہے، اس کے کام کے معیار میں اور کوالٹی میں، اور وہ شخص جو بیچ میں وقفہ کرتا ہو کہ 3-4 گھنٹے بیٹھا پھر اٹھا، نماز پڑھی، وضو کیا، فریش ہوا، پھر آ کر بیٹھا، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھا، عصر کی نماز پڑھی، پھر فریش ہوا، پھر آ کر بیٹھا، اس شخص کی کوالٹی، کام کی کوالٹی اور معیار میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو یہ تو ہماری آخرت کے لیے بھی بہتر ہے، ہماری دنیا کے لیے بھی بہتر ہے. تو شریعت اس چیز کا حکم نہیں دیتی کہ انسان اپنے سارے کام چھوڑ دے، لیکن اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ زندگی میں انسان جو کام کرے وہ شریعت کے مطابق کرے. اگر شادی ہو، نکاح ہو، منگنی ہو، عقیقہ ہو، عید کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیشہ اس کے پیش نظر ہونی چاہیے. ہمیشہ اس کو اس بات کا استحضار ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ استحضار انسان کو نصیب ہو جائے کہ وہ یہ تصور کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ تصور نصیب نہیں ہوتا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کم از کم یہ تصور تو دل میں بٹھا لیں، یہ یقین تو دل میں بٹھا لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو ہر موقع پر جب انسان جو کام کرے، چاہے وہ پکنک کے لیے جائے، وہ عید کی خوشی منائے، کوئی غم کا موقع ہو، کہیں ملیت ہو، وہ یہ تصور کرے، یہ ذہن میں لائے کہ میرے اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے یا اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. تو ان چیزوں کا اگر اہتمام کر لیا جائے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ خوشی کا موقع اللہ نے عنایت کیا ہے، یہ خوشی منائی جائے. شریعت اس کا حکم دیتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ خوشی منایا کرتے تھے. آدمی کے پاس جو اسباب میسر ہو، نئے جوڑا خرید سکتا ہو، نئے جوتے خرید سکتا ہو، خوشی خود بھی منائے، دوسروں کو بھی موقع دے. دوسری بات یہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو نہ بھلائے.
جو اس کے غریب رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، تعلق والے ہیں، ان کو نہ بھلائے۔ یہ صدقۃ الفطر ہمیں یہ اس بات کا درس دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ جن کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے ان کے ساتھ آج کے دن صلح صفائی کر کے اصل ان کو عید کی مبارکباد دی جائے، ان سے مصافحہ کیا جائے۔ اور چوتھے نمبر پر جب بھی خوشی کا کوئی موقع ہو یا غم کا کوئی موقع ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو کبھی پس پش نہیں ڈالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔